وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا سیرت مستقیم کیا ہے، دین کی اہمیت کیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جزا اور سزا، جزا اور سزا یعنی بدلہ، یعنی ہم کوئی بھی اگر کام کریں گے تو یہ سوچ کے کریں گے تو وہ کام سے ہمیں کوئی جزا ملے گا، یعنی کہ ریوارڈ ملے گا، یا ہم کوئی اس کی سزا سے بچنے کے لیے ہم کام کرتے۔ جیسے جزا اور سزا ضروری ہے، مقصد جزا، ہم کوئی بھی کام مقصد ہی نہیں ہوتا، اگر کوئی کام کے لیے اگر ہمیں کوئی جزا اور سزا نہیں ہے تو وہ کام کا ہمیں کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا۔ کوئی کام کرتا جزا پانے کے لیے اور کوئی کام کرتا سزا سے بچنے کے لیے کام کرتے۔ تو ہم اس بارے میں تفصیل سے دیکھیں گے کہ اگر ہم کوئی بھی کام کرتے تو اس کے ہم ہمیشہ یہ سوچتے کہ یہ ہمیں جزا کے لیے کرتے یہ کام، یا پھر کوئی سزا کے بچنے کے لیے کرتے۔ دیکھیں گے کہ گنہگار کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ گنہگار کو گناہ کرنے کا گناہ کرتا اس کا احساس ہوتا، اس کے لیے توبہ کرنا چاہیے۔ تو اس کے دو طریقے، ایک ہے جسم کا اور دل۔ جب ہم جسم پہ اگر ہمیں کوئی چیز کی تکلیف ہوئی تو جان کی ہلاکت ہوتی، تو ہم کیا کرتے، جان کی ہلاکت ہوتی، ہمیں فوت ہوتی اور ہمارا جان چلے جاتا، تو ہم کیا کرتے، اس کے لیے جو بھی ضروری، ہم ایسا نہیں سوچتے کہ ارے ہمارے جسم میں ایسی پرابلم ہے، تو ہم ایسا نہیں سوچتے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے، اپنے جسم کو ٹیبلٹس لیتے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے، اس کے لیے جو بھی ضروری دوائت ہے اس کے لیے کرتے، اور ہم ہمارے جسم کو ٹھیک کرتے۔ تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا جسم بھی بیمار ہو گیا تو ہم اس کے لیے جو بھی ضروری ہے وہ دیکھ لیے، اس کے لیے دیکھ لیے اور ہمارے جسم کو ٹھیک کر لیے۔ تو اگر دل بیمار ہو گیا تو اللہ کا عذاب کا مستقبل ہو جاتا۔ ہمارا دل بیمار ہو گیا تو ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے، دین کی باتوں سے دور ہو جاتے، دین کو نہیں سمجھتے، تو ہمارا دل ہمارے سے دور ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے۔ تو گناہ کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا، جو بندہ جب اگر گناہ کرتا تو اس کو اس کا احساس ہوتا، تو وہ گناہ کرتا، اس کے بعد میں اس کو جو گناہ کرتا اس کے لیے وہ توبہ کر لیتا۔ تو ایسا ہمارے گناہ بھی اگر ہم کریں گے تو وہ چیز کا احساس ہوتا اور اس کے لیے توبہ کر لیتا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے گناہ کو معاف کریں گے۔ تو اور دوسرا قسم کا ایک انسان ہوتے جو ہے گناہ کرتا، نیکسٹ اسٹیج، فرسٹ اسٹیج جو ہوتا، شروع میں جب کوئی بندہ گناہ کرنا شروع کرتا تو گناہ کرنے کے بعد میں اس کو گناہ کرنے کا احساس ہوتا تو وہ توبہ کر لیتا۔ تو اس کے بعد والا دیکھیں گے تو جب گناہ کرتا انسان تو اس کو احساس کم ہونے لگتا کہ ہاں میں نے تو گناہ کر لیا، میں گناہ کرے تو میرا گناہ کوئی بھی نہیں دیکھے۔ اب جیسے کہ ہم کوئی بھی چیز کرے تو کچھ بھی غلط کام کرے تو ہم وہ غلط کام کو مٹا دیتے، تاکہ کوئی بری چیز کرے تو ہم ایسا سوچتے کہ یہاں ہمیں کوئی دیکھے بھی نہیں، ہم ایسا گناہ کر دیے، یہ چیز کر دی ہے، ہمیں تو کوئی دیکھے بھی نہیں، تو ہم ایسا کر لیتے، کیا ہوتا ہمیں کر لیا کام، اس کے بعد میں یہ چیز ایسا ہٹا دیا، ایسا سوچ لیتے، تو ہمارا احساس کم ہونے لگتا۔ تو یہ کیا ہے، ہم اپنے دل کی بیماری کے سیکنڈ سٹیج میں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارے اللہ تعالیٰ سے ڈر ختم ہو جا رہا ہے، یعنی ہمارا دین کمزور ہو جا رہا ہے، تو ایسے سٹیج پہ ہمیں احساس کم ہونے لگتا۔ تو اور نیکسٹ لاسٹ سٹیج جو ہے اللہ تعالیٰ، جب ہم گناہ کرتے تو ہم خوش ہوتے، اس کا علاج نہیں ہوتا، اس کا علاج تو بالکل ناممکن ہے۔ تو جب ہم گناہ کرتے کرتے ہمیں گناہ کی عادت ہو جاتی تو ہم کیا کرتے، آج گناہ کرتے تو ہمیں کوئی گناہ کرنے کے لیے ہمیں خوشی ہوتی، ہمارے دل میں ایسا خوشی ہوتی کہ ارے ہمیں کرے، تو انسان کو عادت بن جاتی، اس کا علاج کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اگر وہ ہو گیا تو وہ کیا ہوتا، اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا، مطلب وہ اس کا قلب دین کی طرف سے بالکل پلٹ جاتا، تو اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو کوئی گناہ کرنے میں اس کو تو احساس کی دور کی احساس تو ہے ہی نہیں، ان میں توبہ کا احساس ہی نہیں ہے، تو توبہ بھی نہیں کرے گا۔
تو وہ کیا ہوتا, خوش ہوता रहता उसको. तो हमें कोई भी चीज करेंगे तो हमें देख समझ के करना चाहिए. मतलब हम गुनाह करेंगे, गुनाह ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी गुनाह नहीं करते, तो हर किसी से छोटे मोटे गुनाह होते. तो हम क्या करना चाहिए, हर हर वक्त कौन सा भी काम करे तो हमें दिल में हमेशा ये रहना है कि अगर ये काम में अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई, अगर कुछ भी वो चीज में गलती हो गई, तो हमें हमेशा एहसास रखना चाहिए. और हमें तौबा, हमें ऐसा नहीं रहना चाहिए कि हमारे दिमाग में मैं ये काम कर लिया तो ये तो बहुत, मैं तो कुछ भी काम करूंगी तो परफेक्ट करूंगी, हमेशा मेरा कुछ गलती नहीं है, मैं जो बोल रही वो वो एकदम सही है, दूसरे मतलब मेरे से बढ़ के कोई कर ही नहीं सकते, ऐसा हमारे दिल में कभी भी नहीं आना चाहिए. हमें मतलब हमें हमारे बोलने में, हमारे कुछ भी, हमारे एक भी वर्ड से किसी को भी अगर दुख हो गया तो मतलब हम ऐसा सोच रहे, लेकिन उन लोगों को वो चीज का हो गया, तो हमें हमेशा कोई कौन सी भी चीज करो तो हमें हमेशा हमारे दिल में एहसास होना चाहिए कि नहीं, अगर हम इससे किसी की तकलीफ हो गई तो हम माफी मांग लेना चाहिए, तौबा कर लेना चाहिए. तो अल्लाह ताला ऐसा ऐसा गुनाह से बचने की तौफीक दे हमें, और हमेशा कुछ भी चीज काम करे तो दीन की तरफ हमारा दिल, कल्ब, और दीन को समझने के तरफ ही काम करे, और उसकी तौफीक अता करे अल्लाह ताला. आमीन.